تمہارے انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور صلحاء اور بزرگان دین کامیاب ہوئے، اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا اور اس راستے پر نہ چلا جس راستے پر تیرا چلنے کی وجہ سے تیرا غضب نازل ہوا، تیرا عذاب نازل ہوا، تیرے گمراہی نازل ہوئی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم۔ اللہ کا بڑا احسان اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاک گھر مسجد کے اندر جمع فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ادا کی جانے والی نماز کو قبول فرمائے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہوا کہ اس نے ہم سبوں کو تھوڑی دیر ایک اہم فریضے کی ادائیگی سے پہلے دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق بخشی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات بولنے اور اس پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مومن کی کامیابی کے صفات کا بیان چل رہا ہے۔ سورۃ المؤمنون کے بالکل ابتدائی چند آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن کی کامیابی کا اعلان کیا اور اس کے لیے چند صفات بیان کی کہ جس مومن کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں گی اس کی کامیابی کا اعلان میں کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ ہی کی ابتدا فرمائی قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو چکا، مومن کامیاب ہو گیا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایک صفت بیان کیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، تیسری صفت بیان کیا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ چوتھی صفت بیان ہوئی۔ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ پانچویں صفت بیان ہوئی۔ اور پھر آگے چل کر کے دو صفتوں کا اور بیان ہوا کہ جس مومن کے اندر یہ 7 صفتیں موجود ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی کا اس آیت کے ذریعے سے اعلان کر رہے ہیں۔ پہلی صفت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ مومن کی کامیابی کا پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کا بیان آپ حضرات کے سامنے تقریباً 3 ہفتے ہو چکے ہیں اور یہ 4تھا ہفتہ اس کا بیان چل رہا ہے۔ چونکہ جتنی بھی اللہ نے کامیابی کی صفتیں بیان فرمائی ان تمام صفتوں میں سب سے اہم صفت جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر مومن کی زندگی میں نماز نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور سب سے اہم عبادت اور کامیابی کی صفت کا سب سے پہلا اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز ہے۔ جس مومن کی زندگی میں نماز ہوگی وہ مومن کامیاب ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی فضیلتیں اور اس کے پڑھنے کے فوائد اور جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے نماز کے اندر جو صفت بیان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز جو نماز خشوع اور خضوع کی صفت کے ساتھ پڑھی جائے
وہ نماز انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا تھا حضرات کو کہ فلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی خوشحالی جو دنیا کے اندر بھی حاصل ہو اور آخرت کے اندر بھی حاصل ہو، یعنی دنیا اور آخرت کی خوشحالی کا نام، دنیا اور آخرت کی اچھائی کا نام انسان کے زندگی کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جو ہے خوشحالی پیدا ہو جائے، اس کو عربی میں فلاح کہتے ہیں۔ اور اسی فلاح اور اسی کامیابی اور اسی خوشحالی کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو مومن کی صفات بیان کی ہے اس میں سے پہلی صفت نماز ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مختصر طور پر جو ہے آپ حضرات کے سامنے پچھلے ہفتہ بھی یہ بات آئی تھی کہ آخری جب اتنی اہم عبادت ہے نماز ہے، اور اللہ کے نزدیک جب اتنی اہم عبادت نماز ہے اور ہمارے لیے بھی سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے، تو ہم اور آپ کو جو ہے نماز کے پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ کیا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہماری نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ یہ ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اے صحابہ کرام، یہ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے مت پڑھ لینا، اپنی مرضی سے جیسے من میں آئے رکوع کر لینا، اپنی مرضی سے جیسے آئے قیام کر لینا، اپنی مرضی سے جیسے آئے سجدہ کر لینا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اس عبادت کے ایک ایک رکن کو، ایک ایک چیز کو سیکھ کر کے ہم سے پھر پڑھنا۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے تم ایسے طریقے سے تم نماز پڑھ رہے ہو کہ اس میں کا کوئی ایک ایسا رکن میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے سکھانے کا خوب اہتمام فرماتے تھے، اور خود صحابہ کرام جب دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ملکوں جب پھیلے اور مکہ اور مدینہ چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جب ہجرت کیے اس دین کو پھیلانے کے لیے، تو نماز کو کلمے کی دعوت دیتے، اور جب وہ کلمہ جب وہ انسان مومن ہو جاتا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا، تو پھر اس کو بیٹھاتے اور پھر اس کو اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھنا سکھاتے جس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا سیکھے تھے۔ میرے مطلب بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اور اس کا ایک ایک رکن ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس طریقے کے مطابق رکوع نہ کر رہے ہوں جس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اس طریقے سے سجدہ نہ کر رہے ہوں، ہم اس طریقے سے قیام نہ کر رہے ہوں، ہم اس طریقے سے قوم نہ کر رہے ہوں، ہم اس طریقے سے جلسہ نہ کر رہے ہوں، ہم اس طریقے سے تشہد میں نہ بیٹھ رہے ہوں جس طریقے سے ہمارے آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو باوجود ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو میرے بھائی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے ایک لگاتار 3 ہفتے سے نماز کی اہمیت کے موضوع پر بیان جاری ہے، اور پچھلے ہفتہ بھی نماز کے کچھ ارکان کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے آیا تھا۔ میرے بھائیو، اور انشاءاللہ آج بھی جو ہے اسی نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے، سنت طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے جو ہے ہم اور آپ دھیان سے سنیں اور پھر اس کو یاد رکھیں، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو پھر ہم تصور کریں اور ذہنوں میں لائیں کہ کیا ہم اس طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے نماز کے ہر اعضاء کو اور ہر چیز کو جو ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، اس کی تفصیل پچھلے ہفتہ آئی۔ اس کے بعد دوسرا کام ہمارا ہوتا ہے کہ جب ہم پھر نماز کے لیے جب ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ ہماری جو انگلیاں ہیں یہ قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہونی چاہیے، اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ ہمارے کانوں کی لو کے سامنے ہونی چاہیے، جو کان کی لو ہے یوں ہے نا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ سنت طریقہ نہیں ہے، ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں، ہاتھ کو یوں کر لیتے ہیں، یا ہاتھ کو ایسے موڑے رکھتے ہیں، یا ہاتھ ایسے ٹیڑھا کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہاتھ اٹھانے کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ ہاتھ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہماری چاروں انگلیاں تھوڑی سی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، اور ہماری جو یہ دونوں انگلیاں ہیں یہ بھی جو ہے ہمارے کان کے لو کے سامنے ہو، اور کوشش ہو کہ یہ جو ہے قبلے کی طرف یوں ہلکا سا جھکی ہوئی ہو۔ یہ
اور جب ہم اللہ اکبر کہنے کہا کہ نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے اور یہ تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے. ہاں یہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے. اب اگر کوئی شخص نماز شروع کیا اور اللہ اکبر زبان سے نہیں بولا, اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. پہلا اللہ اکبر. اس کے بعد جو نماز کے اندر میں ہم رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر, سجدہ جاتے ہوئے اللہ اکبر, سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر جو کہتے ہیں, یہ کہنا فرض نہیں ہے. ہاں اب اگر کوئی شخص بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے, نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوگی. لیکن جب نماز شروع کرتے ہیں اس وقت میں اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ تیسرا جو ہے کام جو ہے ہمارا وہ ہاتھ باندھنا ہے. ہاتھ باندھنے کا آپ جس طریقے سے بھی باندھیں, یوں باندھیں, نماز تو ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز ہمیں اس طریقے کے مطابق پڑھنی ہے جس طریقے سے ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا آپ کو نماز طریقہ پڑھنے کا بتایا. ان کا طریقہ سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ ہماری دونوں ہاتھ کی انگلیاں ہیں, بائیں ہاتھ کے اس گٹے کو یوں پکڑنا ہے اور یہ جو بقیہ جو 3 انگلی ہے اس کو یہ ایک دم سیدھا اس پر رکھنے کا. دیکھنے سے اس کا تعلق ہے, سمجھ رہے, دیکھ رہے بھائی. ہاں یہ 2 انگلیاں ہیں, دونوں کو اس گٹے کو پکڑنا ہے, یہاں نہیں یہاں بھی نہیں, یہ گٹا جو ہمارا اس کا جو ہے اس کو ایسے پکڑنا ہے اور یہ 3 انگلیاں جو ہے اس کو سیدھا اس پر رکھنے کا, سیدھا. یہ ہے سنت طریقہ. اب جو ہے آدمی اپنے اپنے مسلک کے حساب سے جو ہے آدمی ناف کے نیچے کوئی باندھے وہ بھی سنت سے ثابت ہے, کوئی سینے پر باندھتا ہے وہ بھی سنت سے ثابت ہے. آدمی اگر حنفی المسلک آدمی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کر رہا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ کہاں باندھے, ناف کے نیچے باندھے, ناف کے نیچے باندھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس کے بعد ہم کو ثنا پڑھنا ہے. اچھا اس سے پہلے ایک چیز ہم اس وقت بھی بھول گئے اور آج بھی بھول رہے ہیں, نیت کا معنی. یہ نیت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, نیت کے سلسلے میں صاف ایک بات سنیں کہ نیت نام ہے دل کے ارادے. دل میں ارادہ, نماز سے پہلے آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم جمعہ کی پڑھ رہے ہیں, کہ ظہر کی پڑھ رہے ہیں, کہ عصر کی پڑھ رہے ہیں, کہ مغرب کی پڑھ رہے ہیں, فرض پڑھ رہے ہیں کہ واجب پڑھ رہے ہیں. لیکن اس کی تعین آپ کے دل میں. اب مثال کے طور پر آپ آ رہے ہیں ظہر کے وقت میں, اور ظہر کے وقت میں آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ظہر کی پڑھ رہے ہیں, عصر کی تو پڑھ نہیں رہے. دل میں تو ارادہ ہے اس کا, آپ یہ نیت ہوگی. ہاں اب اگر اس دل کے ارادے کے ساتھ اگر کوئی شخص اس ارادے کو زبان سے بھی بول دیتا ہے تو یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی زبان سے بھی نیت کے الفاظ کو بولے. ایک مخصوص الفاظ جو بولتے ہیں کہ میں 4 رکعت ظہر پڑھتا ہوں, ہے نا, ظہر کی نماز فرض اقتدا کرتا ہوں اس امام کی, واسطے اللہ تعالیٰ کے, رخ میرا کعبۃ شریفہ, یہ الفاظ جو بولتے ہیں اس الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. آپ کے دل میں اس بات کا ارادہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, فجر پڑھ رہے ہیں, عصر پڑھ رہے ہیں, کہ مغرب پڑھ رہے ہیں اور فرض پڑھ رہے ہیں. آپ جب دوسری نماز پڑھ رہے ہیں تو سنت پڑھ رہے ہیں, ہے نا, اور کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں, 4 رکعت پڑھ رہے ہیں, 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. یہ نیت دل میں اگر ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کے دل میں نیت ہی نہیں ہے, کچھ کوئی ارادہ ہی نہیں بنایا آپ نے, اور بغیر نیت کے آپ نے کوئی دل میں بھی کوئی نیت نہیں آئی, کوئی ارادہ نہیں آیا, اور آپ نے نماز پڑھ لیا, بعد میں ہم کون سی نماز پڑھی آگے, تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. ہاں بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی ہے. اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر آپ کے دل میں جو ارادہ ہے اس کو آپ اپنی زبان سے بھی بول دیں تو یہ اور بہتر ہے اور اچھی بات ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے نیت کا مسئلہ. اچھا جب آپ جو ہے ہاتھ باندھ گئے تو آپ کو کیا پڑھنا ہوتا ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ ہر نماز میں پڑھنی ہے, خواہ آپ فرض پڑھ رہے ہو, خواہ آپ سنت پڑھ رہے ہو, خواہ آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہو, یا آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہو, یہ سبحانک اللہم جو ثنا ہے یہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اب جب جو ہے اب کیا کرنا ہے, یہ جو اللہ اکبر ہاتھ باندھنے سے لے کر کے رکوع میں جانے تک کی حالت کو قیام کہتے ہیں. ہاں قیام, کھڑا ہونا, اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں, قیام کرنا. یہ قیام کرنا بھی فرض ہے. ہاں اب اگر کوئی شخص قیام پر قادر ہے, اس کو کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ کھڑا ہو سکتا ہے, اس کے اندر کوئی عذر نہیں ہے اور کھڑا ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی شخص نماز کے اندر کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. نماز کے اندر قیام کرنا یہ فرض ہے. ہاں کیونکہ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ
اور نماز ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے قیام پر قادر نہیں ہے، کوئی عذر کی وجہ سے پاؤں میں کمزوری ہے، جسم کے اندر کمزوری ہے، کوئی عذر ہے، تو پھر کھڑا ہونا اس سے ساقط ہو جاتا ہے، بیٹھ کر کے پڑھے۔ اگر بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو لیٹ کر کے پڑھے۔ لیکن نماز کیونکہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ وہ معاف نہیں ہوتا ہے، اس لیے شریعت میں اس کا بدل موجود ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہونے پر قادر نہیں تو بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر کے قادر نہیں تو جو ہے لیٹ کر کے پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم اور دوستوں، جو شخص قیام پر قدرت رکھتا ہے، اب اگر وہ شخص قیام کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قیام کرنا، یاد رکھیے قیام کی حالت میں ہم اور آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام سیدھا کھڑا ہونا ہے، اور قیام کی حالت میں ہمیں دیکھنا کہاں ہے؟ دیکھنا ہے سجدے کی جگہ پر۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص قیام کی حالت میں، جو عادت ہے ہم لوگوں کی، ادھر ادھر دیکھنا، کبھی نیچے دیکھنا، کبھی اوپر دیکھنا، کبھی ادھر ادھر دیکھنا، اگر یہ عمل ہمارا عمل کثیر ہو گیا، عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گردن کو اور سر کو اتنا ہلا رہے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز میں نہیں ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی حالت میں ہم کو سیدھا کھڑا ہو کر کے دیکھنا کہاں ہے؟ ہم کو اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھنا۔ سجدے کی جگہ پر دیکھنے کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا سر جھکے گا، صرف سر جھکے گا۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، قیام کی حالت میں اتنا جھک جاتے ہیں جیسے لگ رہا پیٹھ جھکی ہوئی ہو، یوں زیادہ جھک جاتے ہیں، ہے نا، کاندھا ایسے اٹھا لیتے ہیں، زیادہ جھک جاتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دم سیدھا کھڑے ہوں اور ہلکی سی اتنا گردن جھکائیں کہ آپ کی نظر آپ کے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ یہ ہے قیام کا سنت طریقہ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قیام کی حالت میں، یعنی ہاتھ باندھنے سے لے کر کے رکوع کی جانے کی حالت ہے، یہ قیام کی حالت ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بلا وجہ ہلنا نہیں ہے، عام طور پر ایسے ہلتے رہتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قوموا للہ قانتین، سیدھے کھڑے رہو، سیدھے کھڑے رہو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ یہودی اپنی عبادت میں جھولتے ہیں، یوں جھولنا ہے وہ لوگ، یہ یہودیوں کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ نماز کے اندر، یہ شیطان کا بھی طریقہ ہے جھولنا، یوں نماز کی حالت میں ہلنا نہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے، اب اگر کوئی شخص کو جو ہے عادت پڑ گئی ہے تو اب اس کو کیسے صحیح کرنا ہے؟ تو دھیان سے کھڑے ہونا ہے۔ اب اگر کبھی کسی وقت جھولنے لگے تو پھر رکنا ہے، یعنی دھیان سے جب ہم کھڑے ہوں گے، توجہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم جھولنا کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیں گے۔ ہاں، تو دھیرے دھیرے جو ہم جھولتے ہیں وہ جھولنا نہیں ہے، سیدھا کھڑا رہنا ہے، اور ہم کو اپنی نظریں جو ہے اپنے سجدے کی طرف جو ہے جمائے رہنا ہے، تھوڑی سی گردن ہلکی سی جھکانی ہے۔ اور تیسرا یہ نیت کرنا ہے کہ ہم کھڑے کس کے سامنے؟ جب ہم دل میں یہ ارادہ بنا کر رکھیں گے کہ ہم اس مالک الملک، خالق کائنات، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس تصور کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہو تو پھر ہم کس نیت کے ساتھ اور کس مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ جب دنیا دار اور عہدہ دار انسان کے سامنے جب جاتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے باادب کھڑے ہوتے ہیں، کتنے باادب کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی حرکت سے ہمارا جو دنیا دار، جو عہدے دار شخص ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے گی۔ وہاں پر ہم ایک ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز کی حالت میں انسان قیام کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مالک یوم الدین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو کیا ہم اور آپ کو اس بات کا تصور نہیں پیدا ہوگا کہ ہم اس مالک کے سامنے کھڑے ہیں جو مالک مجھے دیکھ رہا ہے، جو مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی رکعت اور اسی نماز کے بعد میرے لیے میرا مالک میرے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس تصور اور اس دھیان کے ساتھ جب ہم قیام کریں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا یہ کھڑا ہونا اللہ کو کتنا پسند ہوگا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ قیام کا طریقہ، سنت طریقہ، اس میں 3 کام کرنا ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا ہے، گردن کو ہلکی سی جھکا رکھنا ہے کہ سجدے کی جگہ ہم دیکھ سکیں، زیادہ جھکنا نہیں ہے۔ اور دوسرا سیدھا کھڑا ہونا ہے، اس میں جھلنا نہیں ہے، ہاتھ کو بلا وجہ حرکت نہیں دینی ہے، چہرے کو بلا وجہ حرکت نہیں دینی ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ دل میں ارادہ ہو کہ ہم احکم الحاکمین، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا ہیں؟ کھڑے ہیں، باادب کھڑے رہیں، باادب کھڑے رہیں۔
اس کے بعد ہم اس درمیان میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ ملاتے ہیں۔ ہم نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یا کوئی بھی سورہ پڑھنا، اگر ہم اس کو اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے، اس عربی الفاظ کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں گے اور اس کا تصور کر کے پڑھیں گے کہ سورہ فاتحہ میں ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم سورہ فاتحہ میں کیا مانگ رہے ہیں، ہم اس کے اندر کیا اس کا مفہوم ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہم کوئی چیز کسی سے مانگتے ہیں تو صرف اللہ تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اور تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ میرے محترم دوستو اور دوستو، ایاک نعبد، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، اور ایاک نستعین کے ذریعے سے ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں مدد مانگنی ہے اور اپنا مشکل کشا، حاجت روا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اس بات کی تعلیم ہمیں اس سورہ فاتحہ کے اندر دی جاتی ہے، اور پھر ہم ہدایت مانگتے ہیں سیدھے راستے کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی، وہ سیدھا راستہ کہ جن لوگوں پر تو نے انعام ہی کیا، انبیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ، شہداء کا راستہ، صلحاء کا راستہ، وہ راستے جس راستے پر چلنے والے تمہارے انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور صلحاء اور بزرگان دین کامیاب ہوئے، اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا اور اس راستے پر نہ چلا جس راستے پر تیرا چلنے کی وجہ سے تیرا غضب نازل ہوا، تیرا عذاب نازل ہوا، تیرے گناہی نازل ہوئی، جیسے کہ جو ہے یہودیوں کا راستہ، کافروں کا راستہ، اور جو ہے اسی طریقے سے گمراہوں کا راستہ۔ میرے محترم دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سورہ فاتحہ کے اندر اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، انبیاء والے راستے پر چلا، صحابہ والے راستے پر چلا، غیروں کے طریقے پر ہمیں نہ چلا۔ میرے محترم دوستو، اس بات کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس بات کا ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری توفیق سے ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، ہم گناہوں اور غیروں کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اس تصور کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھیں گے تو کیا ہم جب نماز فارغ ہو جائیں گے اور نماز سے باہر نکلیں گے، نماز پڑھ کر کے جب ہم باہر نکلیں گے تو کیا ہم اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے جو انبیاء کا راستہ ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے؟ ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ابھی ہم نماز میں 4 بار اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، گمراہوں کے راستے پر اور غیروں کے راستے پر نہ چلا۔ میرے محترم اور دوستو، یہ ہم دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں، جب اس تصور کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو ہماری زندگی نماز کے اندر بھی جو ہے ایک اچھی زندگی ہوگی، اور نماز کے باہر جب ہم جائیں گے اپنے معاملات میں، اپنی دنیا کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، تو ہم اس تصور اور اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم جو ہے اس کے بعد جو ہے کوئی سورہ پڑھیں، کوئی بھی سورہ یاد ہو، قل هو اللہ احد ہے، چھوٹی چھوٹی سورہ، ایک علم طرح سے لے کر کے سورہ ناس تک 10 سورتیں ہیں، ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اور ہر مومن کے دلوں میں اس سورہ کا جو ہے تصور ہونا چاہیے اور اس کا خیال ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع رہا تو آپ حضرات کے سامنے سورہ فیل، علم طرح کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو سورہ فیل سے لے کر کے سورہ ناس تک جو 10 سورتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع رہا اور اللہ نے توفیق دی تو ان 10 سورتوں میں سے ہر ایک سورت کی مختصر جو ہے اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ایک سورہ کو ایک جمعہ میں بیان کر کے آپ حضرات کے ذہنوں میں بیٹھائیں گے، تاکہ آپ جب نماز پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جب سورہ ملا لیں تو پھر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ قیام ختم ہو گیا، اب رکوع کے اندر جاتے ہیں۔ رکوع کا طریقہ، رکوع میں سنت طریقہ کیا ہے؟ جب ہم رکوع میں جائیں تو ہمارا سر اور پیٹھ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ سر اور پیٹھ دونوں کیا ہونا چاہیے؟ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ جو ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہمارے یہ گھٹنا جو ہے اس کو پکڑنے کا ہے، یوں ہاتھ ایسے نہیں پکڑنے کا ہے، یہ بھی سنت طریقہ، ہاتھ ایسے نہیں۔ جب ہم رکوع میں جائیں تو ہماری جو انگلیاں ہیں یہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، پھیلی ہوئی ہونی چاہیے، ایسے ہٹی ہوئی ہونی چاہیے، سٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور ہٹا کر کے یہ جو ہمارا گھٹنا ہے اس کو ہم پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ، اور پکڑنے کی حالت میں یہ ہمارا یہ ہاتھ بھی سیدھا ہوگا اور ہماری پیٹھ بھی سیدھی ہوگی۔ ہاں، نہ ہم زیادہ جھکے رہیں اور نہ ہماری پیٹھ کوہان، اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے ایسا نہیں، سر جھکا ہوا ہے اور ہمارا پچھلا جو ہے وہ، اور پیٹھ جو ہمارا ایسے بھی جھکا ہوا، ٹیڑھا بنا ہوا، ٹیڑھا، پیٹھ ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت طریقہ نہیں۔ جب ہم سن جائیں ہم رکوع میں تو ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر سے لے کر کے پیٹھ کا پورا حصہ، سر پیچھے کا پورا حصہ تک سیدھا ہو، اور ہمارا جو ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ پھیلی ہوئی ہوں اور مضبوطی کے ساتھ ہم پکڑ کر کے پوری قوت کے ساتھ ہم رکوع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا نرمی سے ہم رکوع کر رہے ہیں کہ آدمی ہلکا سا دھکیل دیا تو ایسا لگ رہا ہے بس یوں چلے گئے۔ میرے مطلب بزرگ اور دوستوں، یہ سنت طریقہ نہیں۔ آپ رکوع میں جھک جائیں گے، آپ کے رکوع ہو جائے گی، نماز ہو جاتی ہے،
رکوع میں صرف جھکنا فرض ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے ادا کریں کہ آپ کا سر اور پیٹھ بالکل برابر ہو اور یہ ہاتھ بالکل سیدھا ہو، اور آپ کا یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ تو گھٹنا جو ہے مضبوطی کے ساتھ آپ اس کو کیا رہیں، پکڑے رہیں۔ اس طریقے سے جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے کم سے کم 3 بار، اور زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ رہے ہیں جتنی بار پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بری عادت ہم لوگوں کی یہ ہے کہ جب ہم رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان 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 اللہ، بسا اوقات کبھی کبھی بازو میں کسی کے پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے پڑھنے کی جب آواز آتی ہے، آہستہ پڑھتے ہیں لیکن کان میں آواز آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھ رہا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، 3 مرتبہ آپ 1 مرتبہ بھی پڑھیں، نماز ہو جاتی ہے۔ آپ 1 مرتبہ ہی صحیح، لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، سبحان ربی العظیم، اطمینان سے پڑھیں اور اچھے طریقے سے پڑھیں۔ آپ ایسے کے انداز میں رکوع کی تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان 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 ہو رہا ہے صرف، کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر وہ جو ہے، جب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، تو پھر کیا فائدہ ویسا پڑھنے سے؟ آپ 1 مرتبہ پڑھیں، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، زیادہ لمبا نہ پڑھیں، لیکن آپ ہر الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، صاف صاف پڑھنے کی کوشش کریں، ہے نا۔ اور تعداد نہ دیکھیں، تعداد نہیں دیکھیں کہ مجھے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 9 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا نہیں، آپ صاف صاف پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں، مشکل نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن صحیح پڑھنا ہے۔ سبحان ربی العظیم، بہتر طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم آدمی رکوع میں تسبیح 3 مرتبہ پڑھے، اور متوسط 5 مرتبہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جب نفل نماز پڑھ رہے ہو یا آپ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن صحیح پڑھنا اور صاف پڑھنا۔ تعداد آپ نے 11 مرتبہ پڑھ دیا لیکن آپ نے ٹھیک سے اس کو پڑھا ہی نہیں، پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، صاف صاف پڑھا، تو یہ بہت فائدہ ہے اس کا، اس کے پڑھنے کا اجر بھی ہے اور اس کے پڑھنے کا فائدہ بھی ہے، اور اس کے پڑھنے سے ایک روحانیت اور ایک نورانیت اور نماز کے اندر ایک اپنی ایک نروات اور ایک برکات اس کے آتی ہے۔ یہ ہے رکوع۔ آپ جب رکوع سے کھڑے ہو تو کیا کرنا ہے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب آدمی تھوڑی دیر جو کھڑا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں قومہ کرنا، قومہ۔ یہ بھی ہم لوگوں سے بہت بری عادت بن چکی ہے، ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، سیدھا سے کھڑا ہوا بھی نہیں کہ چلے گئے سجدہ۔ یاد رکھیے، اگر یہ آپ رکوع سے کھڑے ہو کر کے آپ کے ہر اعضاء اپنی اپنی جگہ پر چلے جانا چاہیے، جس طریقے سے آدمی قیام کی حالت میں ہوتا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں۔ اگر آپ سیدھے سے کھڑے بھی نہیں ہوئے اور آپ چلے گئے جلدی سے رکوع میں، تو آپ کی نماز واجب الاعادہ، یعنی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو لوٹانا واجب ہوتا ہے، یعنی فرض نماز ہو جائے گی لیکن نماز واجب کی شکل میں نہیں ہوگی، یعنی اس کے اندر کمی ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھیے، آپ نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوں تو قومہ کی حالت میں اتنی دیر کھڑا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری درجہ قومہ اتنی دیر کرتے تھے جتنی دیر میں امام صاحب جب جو ہے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دے تو آپ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنی دیر آپ کہیں، اتنی دیر آپ کہیں، اتنی دیر تک قومہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ جو ہے کھڑے بھی نہیں ہوئے سیدھے، آپ کا بھی سر بھی سیدھا نہیں ہوا، پیٹھ بھی سیدھی نہیں ہوئی، ہاتھ بھی سیدھی نہیں ہوئی، اور آپ جو ہے رکوع ہی سے ہلکا سا اٹھا فوراً چلے گئے آپ جو ہے سجدے کے اندر میں، تو آپ کی نماز کے اندر کمی ہے، آپ کی نماز جو ہے واجب الاعادہ شریعت کی اصطلاح ہے، یعنی نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں تو سیدھا کھڑے ہوں، اور ایک جو ہے تھوڑی ایک سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ ہم رکوع میں کہتے ہیں نا اتنی دیر کم سے کم ہمارا قیام کے اندر بھی ہونا چاہیے، تب ہمارا قیام ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اس حالت میں رک کر کے پھر ہم کو کس حالت کہاں جانا ہے، پھر ہم کو سجدے میں جانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے سجدے کے اندر بڑی تفصیل ہے، سجدہ ہمارے اندر بڑی خرابی ہے، کوئی کسی طریقے سے جا رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ سجدہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور نماز جو اتنی بڑی عبادت ہے اس عبادت کے اندر جو سب سے زیادہ انسان اللہ سے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے۔
سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، اور اس سجدے کی حالت میں انسان اللہ کا تصور کرتے ہوئے اللہ سے جو مانگتا ہے، جو دل میں اس کے خیال ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ ایک میرا بندہ میری پیشانی کو میری چوکھٹ پہ میرے سامنے رکھ دیا اور زمین پہ رگڑ رہا ہے، اور وہ مجھ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے اور ہم اسے عطا نہ کریں، یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سجدے کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اور آپ آج بھی غلطی کرتے ہیں، اس لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم سنت کے مطابق ادا کریں گے تو اس سجدے کے اندر ایک انوار اور ایک برکات ہوتے ہیں، اللہ کی توجہ اور ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور اس سجدے کی حالت میں صحابہ کرام اور انبیاء کرام سجدے میں گر کر کے اللہ سے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں مانگی کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے نماز کی عبادت میں سب سے اہم عبادت سجدے کی حالت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس حالت کو مکمل طریقے پر سنت کے مطابق سیکھ کر کے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔